آپ لوگوں نے یہ کلام تو بہت سنا ہوگا، باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن۔ یہ نعت آج بھی محافل کی زینت بنی ہوئی ہے اور عاشقان رسول اسے سن کر جھوم اٹھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کلام کس نے لکھا تھا، یہ کن حالات میں لکھا گیا تھا، اور وہ کون سا عاشق رسول تھا جس نے یہ اشعار پھانسی کے تختے پر جاتے ہوئے پڑھے تھے؟ یہ داستان ہے ایک ایسے درویش کی جس کے جسم پر گرم استریاں پھیری گئیں اور جس کے زخموں میں نمک اور مرچیں بھری گئیں، لیکن پھر بھی وہ مسکراتے ہوئے تختہ دار کی طرف بڑھا۔ یہ داستان ہے سید کفایت علی کافی کی۔ 20ویں صدی کا بر صغیر یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی عظیم سلطنت زوال کا شکار ہو چکی اور آہستہ آہستہ پورا خطہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں جا رہا تھا۔ انگریز صرف حکومت نہیں کر رہے تھے، یہ مسلمانوں کی تہذیب، دین اور آزادی کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی تاریک دور میں کچھ علماء ایسے بھی تھے جو حق کی آواز بن کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں ایک عظیم نام تھا سید کفایت علی شاہ کافی۔ حضرت مولانا سید کفایت علی شاہ کافی کی پیدائش موجودہ خوشاب کے علاقے میں ایک سادات گھرانے میں ہوئی۔ یہ ایک ایسا گھرانہ تھا جہاں علم، دین اور روحانیت کی روشنی موجود تھی۔ بچپن سے ہی ان کے دل میں دین کی محبت تھی۔ انہوں نے قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ جلد ہی وہ علم و تقوی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا چکے تھے، لیکن ان کی اصل پہچان صرف علم نہیں تھی بلکہ عشق رسول تھا۔ سید کفایت علی کافی ایک صوفی درویش تھے۔ ان کا تعلق چشتی سلسلے سے بتایا جاتا ہے۔ ان کی محفلوں میں ذکر الہی ہوتا تھا اور ان کے کلام میں عشق رسول کی ایسی خوشبو تھی کہ سننے والا بے اختیار رو پڑتا تھا۔ ان کا مشہور کلام کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، یہ صرف شاعری نہیں تھی، یہ ایک ایمان اور یقین کا اعلان تھا۔ 1857 میں بر صغیر میں ایک عظیم بغاوت شروع ہوئی جسے تاریخ میں انڈین ریبیلین آف 1857 کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل انگریزوں کے خلاف آزادی کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ انہی دنوں سید کفایت علی کافی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ یہ فتویٰ بدایوں، بریلی اور اترکھنڈ تک مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا گیا۔ ایک دن سید کفایت علی کافی قلعہ کی چھت پر کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک نظر بھاگتے ہوئے انگریزوں کو دیکھا اور فوراً سجدے میں گر گئے، کیونکہ مراد آباد انگریزوں سے خالی ہو چکا تھا۔ انگریز سامراج شکست کھا چکا تھا۔ سارا شہر سید کفایت علی کافی کے گرد جمع ہو گیا۔ نواب آگے بڑھا اور سید کفایت علی کافی کا شکریہ ادا اور انہیں صدر الشریعہ کے عہدے سے نوازا۔ لیکن زیادہ دیر نہیں گزری کہ انگریز دوبارہ طاقتور ہو گئے۔ 1857 کی تحریک کچلی جا چکی تھی۔ مراد آباد پر پھر سے انگریز قابض ہو گئے اور سید کفایت علی کافی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک شام جب سورج پہاڑ کی اوٹ میں چھپ رہا تھا، ایک انگریز افسر سید کفایت علی کافی کے پاس آیا اور بولا، آپ بوڑھے ہو چکے ہو، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو جہاد کا فتویٰ واپس لے لو، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو سید کفایت علی کافی نے تاریخی جواب دیا، میں اپنے لہو سے تمہاری تباہی کی تحریر لکھ چکا ہوں۔ اب بر صغیر میں ایک آگ سلگ چکی ہے جو تمہارے محلوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ انگریز افسر غصے میں آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا اور سید کفایت علی کافی پر لاٹھیوں کی برسات کر دی گئی۔ بوڑھا جسم زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گیا، لیکن انگریزوں کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی اور بولا، استریاں لاؤ۔ پھر سید کفایت علی کافی کے جسم پر گرم استریاں پھیری جانے لگیں۔ جب جسم پر زخم بن گئے تو ان زخموں میں نمک اور مرچیں بھر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی درد کی حالت میں رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کافی کیا پریشان تو نہیں؟ سید کفایت علی کافی نے نم آنکھوں سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے پریشان تھا مگر اب نہیں۔ صبح سپاہی آئے کہ انہیں اسٹریچر پر ڈال کر پھانسی گھاٹ لے جائیں۔ دراصل انگریز
افسر کا یہ خیال تھا کہ نمک اور مرچیں بھرنے کے بعد درد کی وجہ سے کفایت علی خود ہی مر جائے گا اور ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے کفایت علی مر گیا۔ لیکن جب جیل کا دروازہ کھولا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ سید کفایت علی کافی نمک مرچ بھرے ہوئے جسم پر امامہ شریف پہن رہے اور پھر فخریہ انداز میں سینہ تان کر مقتل کی طرف بڑھے۔ پھانسی گھاٹ پر پہنچ کر انہوں نے یہ کلام پڑھنا شروع کیا: کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا۔ اور جب آخری شعر ختم ہوا اسی وقت انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ قافلہ حریت کا یہ پاسباں اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکا تھا۔ ان کا پاک لہو تاریخ کا ایک نیا باب لکھ چکا تھا جس کا انجام پارٹیشن آف انڈیا 1947 اور قیام پاکستان کی صورت میں سامنے آیا۔ سورج آسمان پر اپنی شعائیں بکھیر رہا تھا اور عین اسی وقت عالم اسلام کا ایک عظیم سورج غروب ہو رہا تھا۔ اللہ کریم سچے عاشق رسول سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی مرکت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔